السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اپنا سکہ چلانے کے لیے، عوام میں مشہور ہونے کے لیے، ان کا پیٹ دھندا جاری رہے، عوام میں مقبولیت بڑھتی رہے، انہیں خطابت کے لیے اسٹیجوں پر بلاتے رہیں۔ اس لیے یہ حضرات اولیاء کرام کے نام پر دھندا کر رہے ہیں۔ حضرت اولیاء کرام رحمہ اللہ کی محبت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک شریعت سے ہی ہٹنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے فسادی خطیب امین القادری حضرت اولیاء کرام کی محبت کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے فسادی خطیب امین القادری کا یہ بیان سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ کسی کو مت مانو، ڈائریکٹ پہنچو اور ایک آیت پہ عمل کریں گے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ کوئی غوث پاک، کوئی غریب نواز، کوئی صابر پاک، کوئی مخدوم کلیان، کوئی زندہ شامدار، کوئی وارث پاک، کوئی محبوب الہی، کوئی مکتوب اشرف، یہ غلامی کا پٹا لے کر آئے گا تو فرشتے احباراؤں کو پیٹتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹا دے کے کہیں گے تو نہیں کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا دے۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کتنی بڑی بات کہی کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، میدان محشر میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، دو طرح کے مسلمان ہوں گے۔ ایک ایسے مسلمان جو دنیا میں اللہ اللہ خوب کرتے ہوں گے، اللہ کی عبادات خوب کرتے ہوں گے، لیکن ان کے گلے میں سلسلہ ولیوں کا کوئی پٹا نہیں ہوگا، کسی سلسلے میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی ولی سے ان کی نسبت نہیں ہوگی، چشتی، قادری، سہروردی، کلیری، نظامی وغیرہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو کسی ولی کی نسبت میں ہوں گے، کسی کی نسبت کا پٹا ان کے گلے میں ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی قادری ہوگا۔ اب ایسے دو طرح کے لوگ ہوں گے تو وہ بندے جن کے گلے میں کسی ولی کا پٹا نہیں ہوگا، کسی کی نسبت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ خوب اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن چونکہ ان کے گلے میں کسی ولی کی نسبت کا پٹا نہیں ہے، فرشتے میدان محشر میں انہیں ڈنڈے سے ماریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور وہ دوسری قسم کے لوگ جو دنیا میں اب یہ عبادت کریں نہ کریں، ان کا کوئی تذکرہ تو نہیں کیا، بس ان کے گلے میں نسبت کا پٹا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی کہلوانا چاہیے، بس کافی ہے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور استقبال کے ساتھ انہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اب بتائیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک بندہ نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی وغیرہ جیسی نسبتوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، ان کے گلے میں پٹا نہیں ہے، کتنی ہی وہ اللہ کی عبادت کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا فرشتے ان پر ڈنڈے برسائیں گے اور صرف نسبت کی بنا پر انہیں استقبال کیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا یہ فسادی خطیب بتا سکتے ہیں کہ کسی ولی کی ان چار سلسلوں سے، ان نسبتوں سے جڑنا فرض ہے، جنت میں جانے کے لیے شرط ہے؟ اور کوئی ایسا بندہ جو توحید پرست ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، لیکن کسی نسبت سے جڑا ہوا نہ ہو، کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ بتائیے، حضرات اولیاء کرام سے محبت کیجئے، لیکن یہ کیا محبت کے نام پر ڈرامہ کر رکھا ہے، دین کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے؟ اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کے لیے ان بزرگوں سے جڑتا ہے، اچھی بات ہے، جڑنا چاہیے، تزکیہ نفس کے لیے ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان بزرگوں سے نہ جڑے تو ان کا تزکیہ ہی نہیں ہو سکتا۔
یا کوئی نہ جڑے تو وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، فرشتے ڈنڈے برسائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ ایسی باتیں کر کے عوام کو اپنے قریب لانے کے لیے تاکہ لوگ ان کے مرید بن جائیں، ان کو تحفے تحائف سے نوازتے رہیں، ان کے پیٹ موٹے کرتے رہیں۔ ارے بھائی، اپنے دھندے کے لیے دین کو نہ بیچو، عوام کو گمراہ نہ کرو۔ یاد رکھیں، تزکیہ نفس کے لیے سلسلوں سے جڑنا چاہیے، بہت ہی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہمارا بھی کہنا ہے، ہمارے اساتذہ کرام جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف ان نسبتوں سے جڑ جانے کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ گے اور ان نسبتوں سے نہیں جڑے رہو گے تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، تمہیں فرشتے ڈنڈے برسائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ حضرات اولیاء کرام سے محبت کیجئے، نقش قدم پر چلیے، ان کے سلسلے سے جڑیے، لیکن ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر نہیں جڑیں گے تو فرشتے ڈنڈے برسائیں گے یا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہماری کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ان کی عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ان کے باپ کا گھر ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں یہ، صرف نسبت کا پٹا لے لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس کو چاہو کافر بنا کر جنت سے باہر کرتے چلے جاؤ۔ ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کی ایسے شریر فتنے بازوں سے، گمراہ کرنے والوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ اچھا سچا پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔